القلب إيمانا ويبقى العقل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله حاديا ومهديا. راضی نبی راضی خدا حضرت امیر معاویہ اعلیٰ تمہارا مرتبہ کیا حرف تم پر آئے گا. ناداں کہیں کر کچھ برا، ناداں کہیں گر کچھ برا. حضرت امیر معاویہ جس کو نبی ہادی کہیں اس کو کہے گمراہ جو، کیا حشر ہو اس کا بھلا. حضرت امیر معاویہ. آج کا میرا ٹاپک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کے حوالے سے ہے کہ کچھ عرصہ سے سیاست امیر معاویہ زندہ باد کے نعرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور کچھ ناداں اپنے ہی دوست اپنی ہی کشتی ڈبونے کے چکر میں ہیں. پتہ نہیں ان کو یہ نوالہ کہاں سے مل رہا ہے. ان کو اہل سنت کا موقف تک معلوم نہیں ہے کہ سیاست امیر معاویہ زندہ باد کا مطلب کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہر ایک اپنی ذات میں کامل فرد ہے، لیکن اپنی ذاتی صلاحیتوں، نسبی رجحانات اور مشکوات نبوت سے فیض یابی کی بدولت ہر ایک کسی خاص جہت سے ممتاز ہو گیا. کسی بھی صحابی کی اس خاص امتیازی وصف کا ذکر کا مقصد دوسرے صحابی سے اس کی نفی مراد نہیں ہوتی. عدالت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عادل نہیں تھے، یا حیائے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیخین میں وصف حیا نہیں تھا یا کم تھا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاضی القضاء یا چیف جسٹس کا اعلیٰ مرتبہ پانے کا مطلب یہ تھا کہ دیگر صحابہ میں قضاء کا وصف ہی نہیں تھا یا ان میں یہ صلاحیت مفقود تھی. ہرگز نہیں. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ صحابہ کی عظیم جماعت میں سے ہیں، لیکن اپنی ذاتی اوصاف اور خاندانی وجاہت کی بدولت مختصر عرصہ میں جہاں بارگاہ رسالت میں کتابت وحی و کتابت رسائل کا عظیم الشان منصب حاصل کیا، وہیں خلفائے راشدین کے زمانہ میں نمایاں حیثیت حاصل کی. یہاں تک کہ اپنے بھائی یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ مردم شناس نے آپ کی انہی صلاحیتوں کو بھاپ لیا، اور حجاز کے بعد اہم ترین صوبہ جو چنا شام ان کو گورنر بنا دیا گیا، اور 6 سال مسلسل خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گورنر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ وہ زیادہ عرصہ کسی علاقے میں کسی کو عامل نہیں رہنے دیتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے کمالات تھے اور ان کمالات کے ساتھ منصب حکومت کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھالا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسی منصب پر برقرار رکھا، اور جب تک آپ زندہ تھے اسی منصب پر آپ برقرار رہے. اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال خلافت کے تھے تو اس میں بھی آپ گورنر رہے. آپ نے اتنے اچھے طریقے سے حکومت چلائی. ان 18 سالوں میں یعنی 6 سال حضرت عمر اور 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے، ان 18 سالوں میں شامیوں کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو محبت ہوئی، اس کے ساتھ آپ کی بدولت بنو امیہ سے بھی اتنی محبت ہو گئی کہ شام امویوں کا جو ہے نا وہ گڑھ بن گیا. حالانکہ ایک حکمران جب زیادہ عرصہ تک کسی علاقے میں رہتا ہے تو اہل علاقہ اس سے اکتا جاتے ہیں، لیکن امیر معاویہ کا جو سے ان کی محبت تھی وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی. علی رضی کرم اللہ وجہہ جیسے قدیم الاسلام مہاجر اور داماد رسول اور ذی وجاہت ہاشمی صحابی کے مقابلے میں جناب حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا، اور صفین جیسی بڑی جنگ تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑی. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقابلے میں منصب خلافت سے دستبردار ہوئے، اور پھر 20 سال تک مسلسل جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شان کے ساتھ کار حکومت چلایا کہ صفین، جمل و نہروان جیسی جنگوں کی وجہ سے منتشر امت مسلمہ مثالی طور پر متحد ہو گئی.
کیا شامی، کیا عراقی، کیا حجازی اور کیا عجم، کیا عرب، سب کو سیاست معاویہ نے بڑی حکمت و تدبر سے اس سربراہی مسلسل 20 سال تک اس کو زیر اطاعت رکھا۔ چنانچہ صدر اول کے جملہ حکمرانوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد حکمران ہیں جو مسلسل اسی 48 سال تک سربراہی کرتے رہے، اور اس سربراہی کے دور میں آپ کے زیر انتظام علاقے میں آپ کے خلاف اجتماعی شورش تو دور کی بات کسی جماعت و گروپ بندی کی صورت میں ادنیٰ سی بغاوت بھی نہیں ہوئی اور ثابت بھی نہیں ہے، جبکہ اس وقت بڑے بعض صحابہ جب گورنر بنے تو اہل علاقہ سے بعض اوقات شکایات بھی موصول ہو جاتی تھی۔ آج سے مہینہ پہلے تک کسی فرد واحد کے دل میں بھی یہ خیال نہیں گزرا ہوگا کہ سیاست امیر معاویہ کے اس نعرے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوتی ہے۔ سیاست معاویہ کا نعرہ لگانے والا کوئی فرد واحد ایسا نہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا معاویہ پر فضیلت کا قائل نہ ہو، لیکن اس نعرے سے برات کی جا رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہضم کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے پیچھے وہی فرقہ وارانہ فکر ہے جو ولایت کی آڑ میں عرب میں آگ تو لگا چکی ہے، اب یہاں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو متنازع بنا کر اسی آگ کو یہاں پھیلانا چاہتی ہے۔ اسی فرقہ وارانہ فکر کے مسلسل پروپیگنڈے سے کسی نہ کسی درجہ تاثر پذیری ہے۔ جب بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی نعرہ لگایا جائے گا تو کسی سطح پر اس اعتراض اٹھا کر وہ نعرہ متنازع بنا دیا جاتا ہے اور اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرز عمل کی مصیبت ہے، جب شان صحابہ کہا جاتا ہے تو صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی بعض خطاؤں کے باوجود زندہ تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن فرقہ باطلہ چونکہ صحابیت کی کسی امتیاز کو نہیں مانتا اس لیے اعتراض بھی کرتا ہے، مگر ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان بعض خطاؤں کے باوجود وہ لوگ زندہ آباد ہیں، رب ان سے راضی ہے، بعین ہی یہی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جنگ صفین کو لے کر اہل سنت کہ ہاں جو ہے نا دو ٹوک رہے ہیں، سب مانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اجتہادی غلطی تھی۔ دونوں طرف کے صحابہ اور مسلمان شہید اور غازی تھے۔ اجتہادی غلطی پر ہونے کا مطلب کسی بھی فقہ میں کفر ہونا نہیں لکھا۔ مجتہد مختی کو ایک اجر ضرور ملتا ہے، یہ تمام فقہاء کی رائے ہے۔ صحابہ اور مجتہدین میں 20 مسائل میں اختلاف تھا، مگر کسی نے کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے صرف سورہ فاتحہ کے اختلاف کو دیکھ لیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز تک نہیں ہوتی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے جو امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے تو اس کو وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو اس اختلاف کو دیکھ لیں، وہ ایک کہتا ہے کہ نماز ہوتی نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے کہ جو چپ رہے گا اس کی نماز افضل ہے۔ تو لیکن کسی نے کسی کی تکفیر نہیں کی۔ دونوں مجتہدین کی رائے ہے کہ دونوں کی نماز ٹھیک ہے اپنے طور پر۔ وہ اپنے طور پر کہتے ہیں کہ ہماری افضل ہے، احناف کہتے ہیں کہ ہماری افضل ہے۔ کوئی کسی کی تکفیر نہیں کرتا اس بنیاد پر۔ تو حق اگر کسی کے ساتھ ہے، اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، تو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امام شافعی نعوذ باللہ کہ ان کی نماز بھی نہیں ہوتی اور وہ باطل ہیں، بلکہ یہ اس کو کہ مجتہد مختی ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ ان کا وہ اس میں غلطی پر ہیں، اور شوافع کہتے ہیں کہ احناف اس میں غلطی پر ہیں، ان کو 1 اجر ملے گا، جو غلطی پر ہے اس کو 1 اجر ملے گا، اور جو ٹھیک ہے اس کو 2 اجر ملیں گے۔ اور یہ آج کے جو کالے کرتوت والے ہیں، جن کا اپنا ایمان مشکوک ہے، جن کا اپنا ایمان آج تک ثابت نہیں ہو سکا، وہ دوسرے جن کو جنت کا ٹکٹ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دے دیا ہے، ان کو ایمان کو مشکوک بنانے چلے ہیں۔ اب آپ اسی پس منظر کو بھی لے لیں تو سیدنا امیر معاویہ کی سیاست زندہ باد ہی رہے گی، کیونکہ اہل حق اتحاد میں خطا کر بھی جائیں تب بھی زندہ باد ہی رہتے ہیں، اس لیے تو اللہ کے ہاں اجر کے مستحق بھی قرار پاتے ہیں۔ اور اسی پس منظر سے ہٹ کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس 40 سالہ دور سیادت کو دیکھیے تو بقول بعض تابعین آپ نے 20 سال تک سیدنا عمر کی سیرت پر عمل کیا۔ آپ کے دور میں خوارج کو سر کھانے کی ہمت تک نہیں ہوئی، اسلام دور دراز علاقوں تک پھیلتا رہا۔
سیدنا حسن جیسے صحابی آپ کی رعایا بن کر رہے، رومیوں کے وجود پر خوف بن کر طاری رہے، آپ کا جو حلم تھا وہ ضرب المثل بن گیا۔ اس سے زیادہ زندہ باد سیاست کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے بعض روافض سے گلہ نہیں ہے، مگر ان سنیوں پر حیرت ہے جو رافضیت کا چبایا ہوا نوالا اٹھا کر نکلنے بیٹھ جاتے ہیں اور اسی بات کو سنیت قرار دینے لگتے ہیں، حالانکہ تاریخ انہوں نے بھی پڑھی ہے اور اہل سنت کا عقیدہ وہ خوب بھی جانتے ہیں۔ اگر نہیں جانتے تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ اہل سنت کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے۔ اسد الغابہ جلد 2 صفحہ نمبر 13 پر جائیں، حضرت سیدنا حسن نے حضرت سیدنا معاویہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ خلافت و حکومت معاویہ کو دینے کے لیے تیار ہیں، بشرط ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت انہیں ملے گی، اور یہ بھی شرط رکھی کہ اہل مدینہ، اہل حجاز اور اہل عراق میں سے کسی سے بھی کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ شرائط رکھی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شرائط کو قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ظاہر ہو گیا کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا یہ سیدین حضرت حسن ہے، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اور سیدنا حسن نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور خطبہ بھی دیا، اور امام حسن نے فرمایا کہ معاویہ کی بیعت کرو اور اطاعت کرو۔ خود سیدنا ابن عباس جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بعد معاویہ سے بڑھ کر حکومت کے لیے بادشاہت کے لیے کسی کو عظیم، مستحق ترین اور لائق ترین اور عظیم اخلاق والا نہیں پایا۔ معاویہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 201 پر ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ انہیں کفن میں وہ قمیض پہنائی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنائی تھی۔ وہ سیدنا معاویہ کے پاس حضور صلی اللہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک بھی تھے، اور ان کے متعلق وصیت فرمائی کہ یہ ان کی آنکھوں اور ان کے منہ پر رکھے جائے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعظیم اور خدمت کا عالم یہ تھا کہ شرح مشکات جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 460 میرات ہے اس کا نام، اس میں ہے کہ اس صلح کے وقت یعنی حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کے وقت یہ واقعہ ہوا کہ امیر معاویہ نے امام حسن کے پاس سادہ کاغذ بھیجا اور فرمایا کہ آپ جو شرائط لکھنا چاہیں مجھے وہ منظور ہیں۔ امام حسن نے لکھا کہ اتنا روپیہ سالانہ بطور وظیفہ ہم کو دیا جائے اور آپ کے بعد پھر خلیفہ ہم ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ چنانچہ آپ سالانہ وظیفہ دیتے رہے اور اس کے علاوہ اکثر تحفے، تحائف، عطیہ، نذرانے بھی پیش کرتے تھے۔ ایک بار فرمایا کہ آج میں آپ کو وہ نذرانہ دیتا ہوں جو کبھی کسی نے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے 400 الف نذرانہ جو ہے نا وہ ان کو دیا، یعنی کہ وہ 40 کروڑ روپیہ ان کو نذرانہ دیا گیا، جو کہ مرقات میں لکھا ہوا ہے۔ جب امام حسن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تو امیر معاویہ انہیں اپنی جگہ بٹھاتے، خود سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا امام حسن ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی مشابہت کا احترام کرتے ہوئے میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ اور کتاب بحار الانوار جو ہے اس میں جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 321 اس میں ہے کہ شیعہ رافضی نیم رافضی سچے مسلمان نہیں۔ یہ بحار الانوار جو ان کی اپنی کتاب ہے وہ لکھ رہا ہے کہ شیعہ رافضی نیم رافضی سچے مسلمان نہیں، سچے اہل بیت نہیں۔ حسنی حسینی سچا مسلمان اور سچا محب اہل بیت وہ ہے جو یزیدیت سے جنگ اور معاویہ سے صلح رکھے اور زبان کو قابو میں رکھے، کیونکہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، اور سیدنا حسین نے یزید سے جنگ کی، اور حسنین کریمین کی صلح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح اور ان کی جنگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے۔
اسی لیے ہمارے اہل سنت اکابر اور مشائخ کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے اور رہے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بالکل واضح اور روزے روشن کی طرح ان کا یہ عقیدہ آیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت میں شامل ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص صحابہ میں سے تھے۔ آپ کا شمار کاتبین وحیین میں ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کی نظر میں مومن اور قابل احترام ہیں، اور ان کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔